الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. بعد الحمد السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. پروردگار ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. کتاب لے کے کوئی کتاب لے کے آ جاؤ.
عزیزان گرامی قدر، جمادی الاول، جمادی الثانی، تو یہ ماہ مقدس جمادی الثانی کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ جسے ماہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس ماہ مقدس میں یوم وصال ہے امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، افضل الخلق بعد الرسول، افضل البشر بعد التحقیق، امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس ماہ مقدس کی جمادی الثانی کی 22 تاریخ وصال پر ملال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم حضور کے محبوب اور حضور کے پیارے اللہ کے نبی، ان کے محبوب اور یہ حضور کے محبوب، اللہ کے نبی ان کے محب اور یہ حضور کے محب، تو آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کی فضیلت احادیث طیبہ کی روشنی میں کہ میرے مدنی آقا کے وہ کیا فرامین ہیں کہ جو حضور نے اپنے اس یار غار کے لیے ارشاد فرمائے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے۔ ویسے بے شمار آیات بینات قرآن پاک میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہیں۔ بعضوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ سورۃ والضحیٰ یہ حضور کی شان بتلاتی ہے، اور سورۃ اللیل یعنی واللیل اذا یغشی یہ سورت جناب صدیق اکبر کی شان بتاتی ہے۔ والضحیٰ، ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کو یعنی دن، اور لیل کہتے ہیں رات کو۔ تو مفسر کرام یوں اس کے اندر حسن پیدا کرتے ہیں کہ ایک صورت میں حضور کا ذکر ہے اور ایک صورت میں جناب صدیق اکبر کا ذکر ہے، اور ایک صورت کی ابتدا اللہ نے چاش کے وقت کی قسم کھائی ہے، اور دوسری صورت کی ابتدا میں اللہ نے رات کی قسم کھائی ہے۔ تو دن کی قسم اور رات کی قسم یہ دو صورتیں ہیں، اور ایک میں حضور کی شان، حضور کی عظمت، اور دوسری میں جناب صدیق اکبر کی شان، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو مفسر کرام ان دونوں آیتوں میں حسن یوں پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور کے اور صدیق اکبر کے درمیان محبت ایسی تھی، اور حضور اور صدیق ایسے ہی ملے ہوئے تھے کہ جیسے دن اور رات ملے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے دن اور رات ملے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضور اور صدیق اکبر بھی ایسے ہی ملے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو
تو اللہ اکبر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی ہے۔ اے اطمینان والی جان، تو اپنے رب کی طرف واپس لوٹ اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، فادخلی فی عبادی، اور پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں بھی داخل ہو۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آخری آیت سورۃ والفجر کی جو آخری آیت ہے، فرمایا کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ آپ نے یہ آیت سنتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کتنی پیاری آیت ہے۔ ابھی یہ آیت جناب جبریل امین لے کے آئے، اور سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ سرکار وہ قرآنی آیات پڑھتے تھے، صحابہ کرام اس کو لکھ لیتے تھے، بعض انہیں پتوں پہ لکھ لیتے تھے، بعض انہیں چمڑوں پہ لکھ لیتے تھے، بعض انہیں اونٹ کے کوہان کی ہڈیوں پر لکھ لیتے تھے، بعض انہیں پتھروں پر لکھ لیتے تھے، اور بعض صحابہ سینے پہ لکھ لیتے تھے۔ تو جب حضور نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو جناب صدیق اکبر کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ کتنی پیاری آیت ہے، یہ ہے کتنی پیاری آیت ہے، اور یہ کتنی پیاری بات ہے کہ رب کیا فرما رہا ہے، اے اطمینان والی جان، تو اپنے رب کے پاس لوٹ اس حال میں کہ تو رب پر راضی، رب تجھ پر راضی، اور تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے مدنی آقا نے فرمایا ان قریب موت کے وقت یہ بات تمہیں بھی کہی جائے گی ابو بکر، ان قریب موت کے وقت یہ بات تمہیں بھی کہی جائے گی۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جب جناب اسرائیل علیہ السلام اہل ایمان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، کیونکہ بدبخت روح کو بڑی تیزی کے ساتھ نکالا جاتا ہے، اور اہل ایمان کی روح جب نکالی جاتی ہے تو انہیں جناب اسرائیل یہی کہتے ہیں، اے اطمینان والی جان آجا، میں تجھے اپنے رب کے پاس لے کے جاؤں۔ اس نے فرمایا کہ جناب اسرائیل جنت سے ایک کپڑا لاتے ہیں، سفید کپڑا ریشم کی مانند، اور آپ کے ساتھ کئی ہزار فرشتوں کی فوج بھی ہوتی ہے، اور مرنے والے کے پاس آ کے جناب اسرائیل بیٹھتے ہیں، اور اس روح سے ہم کلام ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اطمینان والی جان آجا آجا۔ تو ظاہر لے کے جانا تو روح کو ہوتا ہے آسمانوں پہ، جسم تو وہی رہ جاتا ہے، تو روح کو نکالیں، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی جان آجا، تجھے رب کی بارگاہ لے کے چلے، رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی۔ تو جناب اسرائیل اس مرد کے پاس، عورت کے پاس بیٹھ کے یوں کلام کر رہے ہیں، اے اطمینان والی جان آجا آجا۔ تو میرے مدنی آقا نے فرمایا ان قریب اے صدیق موت کے وقت تمہیں بھی یوں ہی کہا جائے گا، اے اطمینان والی جان رب کے پاس لوٹ اس حال میں کہ تو رب پر راضی، رب تجھ پر راضی۔ اور اگر اس آیت کریمہ کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یوں بیان کریں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ افروز ہے، اور اسے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں بھی نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے دیکھا کہ جناب جبریل کا جو لباس تھا وہ معمول سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا، یعنی پہلے آنا ہوتا تھا یا تو کسی صحابی کی شکل، حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے، اور کبھی کبھار جو ہے وہ نور کے پروں کے ساتھ آتے،
تو اس دن جب سرکار نے دیکھا کہ ان کا جو لباس تھا وہ ایک ٹاٹ کا لباس تھا، یا ایک ایسا لباس تھا کہ جس کے اوپر جو ہے وہ بٹن کی جگہ کانٹوں کا کام کرنے کے لیے بٹن کی جگہ کانٹے لگائے ہوئے تھے، ببول کے درخت کے جو ہے وہ کانٹے لگے ہوئے تھے بٹنوں کی جگہ پر، اور یہ لباس کس نے پہنا ہوا ہے؟ جبریل امین نے پہنا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جبریل یہ لباس کیوں، یہ لباس کیوں؟ اللہ اکبر۔ تو جناب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کو یہ بات بڑی پسند آئی کہ جو لباس صدیق اکبر نے پہنا ہے، رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بھی صدیق کی محبت میں وہی لباس پہنیں، کیونکہ صدیق اکبر نے جو ایسا لباس پہنا ہوا تھا، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اور جناب جبریل کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں رب کا پیغام بھی لایا ہوں اور رب کا سلام بھی لایا ہوں، حضور صدیق اکبر کو رب کا سلام بھی دیجئے، رب کا پیغام بھی دیجئے۔ پیغام کیا ہے؟ اے صدیق تم سے رب پوچھتا ہے کہ تم اس حال میں راضی ہو؟ تمہارا رب تو تم پر راضی ہے، کیا تم اپنے رب پر راضی ہو؟ اللہ اکبر۔ جب میرے مدنی آقا نے صدیق اکبر سے یہ پوچھا نا، اے صدیق رب کا سلام لائے ہیں جبریل اور رب کا پیغام بھی لائے ہیں، اور رب پوچھتا ہے کہ تم اپنے رب پر راضی ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جناب صدیق اکبر کا جو لباس تھا نا، وہ ایک ٹاٹ کا لباس تھا اور بٹنوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا اے صدیق کیا تم اس حال میں راضی ہو کہ تمہارا سب کچھ اسلام کے لیے قربان ہو گیا ہے؟ سب کچھ۔ ظاہر ہے کہ جب صدیق اکبر نے ہجرت نہیں کی تھی، جب آپ مکے میں تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں آپ کے پاس اس وقت کم و بیش 40,000 دینار موجود تھے، 40,000 دینار۔ اگر آج آپ ان 40,000 دیناروں کو پاکستانی پیسوں میں کنورٹ کریں تو کروڑوں روپے بنتے ہیں، کروڑوں روپے، کروڑوں روپے۔ ہجرت کرنے سے پہلے 40,000 روپے آپ کے پاس موجود تھے، 40,000 دینار آپ کے پاس موجود تھے، اور جب ہجرت کر کے آئے تو سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، اور اپنے آپ کو بھی حضور کے لیے وقف کر دیا، گھر میں کوئی چیز تک نہ چھوڑی۔ غزوہ تبوک کے موقع میں سب کچھ لٹا دیا، اور اب صدیق نے لباس بھی ایسا پہنا ہوا ہے کہ جو پھٹا ہوا ہے جگہ جگہ سے۔ تو فرمایا اے حضور، اے نبی اب پوچھو صدیق سے اس حال میں راضی ہے کہ اسلام نے تم سے سب کچھ لے لیا؟ بنو تمیم آپ کا قبیلہ تھا، اور آپ اپنے قبیلے کے بہت بڑے آدمی تھے، معزز آدمی، اسلام لانے سے قبل بھی آپ معزز آدمی تھے، اور آپ سردار تھے اپنے قبیلے کے، اور مکۃ المکرمہ میں آپ کے قبیلے کی یہ ڈپٹی تھی، اگر لوگوں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے، قتل و غارت ہو جاتی، تو مقدمات کا فیصلہ آپ کا قبیلہ کیا کرتا تھا۔ تو مکے کے ہر قبیلوں کی ایک ڈپٹی تھی، جیسے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ڈپٹی تھی آپ کے قبیلے کی، وہ سفارت کا کام، یعنی سفیری کام جتنے بھی ہوتے ہیں نا سفارت، وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اور لوگوں میں صلح صفائی، مقدمات کا فیصلہ، دیت، تاوان، یہ سارے معاملہ جناب صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ تو آپ تو زمانہ اسلام سے قبل بھی معزز تھے، مگر وہ معزز اپنے حساب سے، مگر جو اسلام نے آپ کو عزت دی اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اے صدیق اس حال میں راضی ہو کہ اسلام نے تم سے سب کچھ لے لیا ہے، تمہارے جسم کے کپڑے بھی لے لیے، تمہاری سرداری بھی لے لی، سب کچھ لے لیا، کہ اس حال میں راضی ہو؟ رب تم سے پوچھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ حمدن کثیرہ طیبا مبارکا فی۔ تو جناب صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگ گئی، اور آپ رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں رب پر راضی نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ نے اتنی کثرت کے ساتھ کہا کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا، اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں راضی، میں راضی، میں راضی، میں راضی، میں راضی، کہتے رہے یہاں تک کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی، کہ میں رب پر راضی نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا رب جب مجھ پر راضی ہے تو میں ہزار
1000 بار اپنے رب پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت کریمہ ہے، تو رب ان پر راضی، وہ رب پر راضی۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، لوٹ اپنے رب کی بارگاہ میں۔ رب تجھ پر راضی، تو رب پر راضی، اور رب کے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور رب کی جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت کریمہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اب ہم چند احادیث طیبہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو میرے مدنی آقا نے فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا، اس کائنات میں حضور سے جیسی محبت صدیق اکبر نے کی ہے، کائنات میں ایسی محبت نہ کسی نے کی ہے، نہ کسی نے کی تھی، نہ کوئی کر سکے گا۔ کائنات میں صدیق جیسی محبت حضور سے نہ کسی نے کی تھی، نہ ویسے کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی کر سکے گا کہ جیسی محبت صدیق نے حضور سے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ تو لگاؤ یار، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے نا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار ثور میں بھی رہے، اور غار ثور علماء کرام فرماتے ہیں کہ 5000 فٹ کی بلندی پر ہے، واللہ عالم، کم و بیش۔ جو حضرات گئے ہیں غار ثور میں ان کو معلوم ہے کہ کتنی چڑھائی کے اوپر ہے غار۔ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ چلے۔ جب آپ نے دیکھا کہ سرکار کے قدم مبارک بڑے نازک ہیں، تو صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ اندازہ لگائیں، اتنی لمبی مصافحت، اور وہ بھی پہاڑ پتھریلا نوکیلا، جس پر پاؤں بھی سلپ ہوں، جس پر ہاتھ کے اندر جماؤ بھی نہ ہو، اتنا لمبا سفر صدیق اکبر ہی تھے کہ جو میرے مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھا کے غار میں لے گئے، کندھوں پہ اٹھا کے غار میں لے گئے۔ اور جب غار میں لے کے گئے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سانپ تھا یا کوئی موذی جانور تھا جس نے آپ کو ڈسا۔ لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے ایک نہیں کئی تھے، اور ایک بار نہیں ڈسا، کئی بار ڈسا ہے، مگر مجال ہے کہ صدیق ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ایڑی کو وہاں سے ہٹا لے۔ اگر ایڑی ہٹے گی تو ٹانگ میں جنبش پیدا ہوگی، اگر ٹانگ میں ران میں جنبش پیدا ہوگی تو سرکار کے آرام میں خلل آئے گا۔ اس لیے کہ حضور کا سر انور صدیق اکبر کی گود میں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، وہ ہوتی نا رحل، جسے کہتے ہیں رحل، رحل کہہ لیں یا رحل کہہ لیں، کہ جو لکڑی کی ہوتی ہے جس میں ہم قرآن شریف رکھ کے پڑھتے ہیں، اس کو رحل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یار ایمان سے بتاؤ کہ جس رحل میں قرآن شریف رکھا جائے لوگ اس کی بھی عزت و تکریم کرتے ہیں کہ اس کے اندر قرآن ہے، اس کو نیچے نہیں رکھتے، اس کو پاؤں نہیں، اس میں قرآن رکھتے ہیں۔ مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور نے یہ اعزاز باپ کو بھی دیا ہے اور یہ اعزاز بیٹی کو بھی دیا ہے۔ یہ اعزاز باپ کو بھی دیا ہے اور بیٹی کو بھی دیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جس مفتی احمد خانمی کہ جس رحل میں قرآن ہو لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، مگر قربان جائیں صدیق اکبر کی گود پر بھی اور اماں عائشہ کی گود پر بھی یہ دونوں حضور کے سر انور کے لیے رحل بنی ہے۔ تو یارو جس جگہ پر حضور کا سر انور آیا وہ رحل بن گئی، اور جو رحل بن گئی وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہو گئی۔ کہ جب سرکار کا وصال ہوا، اور اماں عائشہ خود فرماتی ہیں کہ حضور میری گود میں تھے، اور یہاں تک آپ فرماتی ہیں کہ سرکار کا سر انور میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان تھا، اور حضور کا اس حال میں انتقال ہوا۔ تو سرکار مدینہ نے اپنا سر انور اماں عائشہ کی گود میں بھی رکھا ہے، یعنی بیٹی کو بھی یہ اعزاز دیا ہے، اور غار ثور میں اپنا سر انور صدیق کی گود میں رکھا ہے، اور یہ اعزاز باپ کو بھی عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیسی محبت، اللہ اکبر۔ اور پھر سرکار کا سر انور پاؤں کو جنبش نہیں دے رہے، کیوں؟ سرکار کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔
حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ اللہ وہ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جان نثار حضور کے غلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے۔ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی، مولا علی حضور کے چچا زاد بھائی اور ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی، وہ فرماتے ہم دونوں سرکار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے کیا دیکھا، اتنے میں حضور کی مجلس میں صدیق اکبر تشریف لائے۔ صدیق اکبر تشریف لائے، اللہ اکبر۔ جب صدیق اکبر آئے تو پھر میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور خود آگے بڑھے، حضور خود آگے بڑھے اور حضور نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کیا۔ صدیق اکبر کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے سرکار نے مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرنے کے بعد حضور نے صدیق اکبر کے منہ کو چوم لیا۔ صدیق اکبر کے منہ پر سرکار نے بوسہ دیا، اللہ اکبر۔ اور بوسہ دینے کے بعد ساتھ میں کھڑے تھے علی المرتضی، اور علی المرتضی سے کہا اے ابو الحسن، مولا علی کی کنیت تھی ابو الحسن، فرمایا اے ابو الحسن، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے، اے ابو الحسن میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے کہ جو رب کے ہاں میرا مقام ہے۔ میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے کہ جو رب کے ہاں میرا مقام ہے۔ اس لیے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دم حیات کہتے رہے، خبردار اگر کسی نے کہا علی صدیق سے افضل ہے، فرمایا کہ علی اس کو 80 کوڑے مارے گا، اس لیے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تہمت باندھی ہے۔ اس لیے کہ علی کو خود سرکار فرما چکے ہیں، علی رب کے ہاں جو میرا مقام ہے وہی میرے ہاں صدیق کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار نے صدیق اکبر کو یہ اعزاز دیا۔ حضرت برہ بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک محفل میں ہم سرکار، میں صدیق اکبر اور صحابہ بھی تھے، تشریف لے کے جا رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں اچانک میرے قدم صدیق اکبر سے آگے ہو گئے، یعنی سرکار نے مجھے دیکھا کہ میں صدیق سے آگے آگے چل رہا ہوں، تو حضور نے مجھے روک کر کہا، فرمایا رکو، صدیق سے پیچھے چلو، تمہیں معلوم نہیں ہے انبیاء کے بعد اس کائنات میں صدیق سے افضل کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، تم صدیق سے آگے چلو، پیچھے چلو۔ تو گویا کہ حضور نے اپنی حیات میں صحابہ کو صدیق کا مقام بتلا دیا ہے، فرمایا کہ لوگوں جب بھی چلنا صدیق سے پیچھے چلنا، صدیق کے آگے نہیں چلنا، صدیق سے آگے نہیں چلنا۔ اور حضور جب کبھی صدیق اکبر کا ذکر کیا کرتے تھے تو حضور آپ دیدہ ہو جاتے تھے، حضور کی چشمان مبارک بھر آتی تھی۔ اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے صدیق تو وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اور حضور کے مزاج شناس، یعنی حضور کے وہ مرید تھے صدیق اکبر جو حضور کے مزاج کو سمجھ چکے تھے، حضور کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے، مزاج شناس تھے۔ اور اتنا حضور کے مزاج کو کوئی نہیں سمجھ سکا کہ جتنا صدیق اکبر نے سمجھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ سرکار نے معاہدہ کر دیا تھا نا مشرکین مکہ سے، کہ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ اے نبی آپ واپس چلے جاؤ، ہم نے معاہدہ طے کر لیا ہے، اور آپ کا اگر کوئی مسلمان وہاں پہنچے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور اگر ہمارا کوئی آ گیا مشرک آپ اس کو چھوڑ دو گے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ آپ اتنے سالوں تک عمرہ کرنے نہیں آئیں گے۔ یہ معاہدہ طے پا گیا تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بے باک قسم کے جری قسم کے انسان، حضور یہ کیا بات ہو گئی، یہ معاہدہ تو سراسر ہمارے خلاف ہے، اگر ہمارے مسلمان ان کے ہاں جا پہنچے یہ ان کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں، اور اگر ان کے آ جائے تو ہمیں واپس لوٹانا ہوگا، حضور یہ تو درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، کیا تمہارے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے سچا نبی بنا کے بھیجا؟ حضور کیوں نہیں؟ جناب عمر کہتے ہیں کہ جو بات حضور نے مجھے کہی نا، میں یہی بات لے کے صدیق اکبر کے پاس گیا، میں نے کہا صدیق دیکھیں
حضور نے یہ معاہدہ کر دیا ہے کہ یہ معاہدہ ہمارے خلاف نہیں. تو جناب عمر کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، جو الفاظ مجھے اللہ کے نبی نے کہے تھے ہو بہو وہی الفاظ صدیق اکبر نے بھی کہے، یعنی ایک لفظ کا بھی پھیر نہیں تھا. فرماتے میں سمجھ گیا حضور کے اگر مزاج شناس اگر کوئی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. وہی لفظ کہے. اللہ اکبر. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سے محبت، حضور سے عقیدت کتنی تھی کہ حضور کی ایک ایک بات کو جان جاتے تھے. اب اندازہ لگائیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا، حضور نے ویسے جرنلی کہا، حضور نے اپنا نہیں کہا. حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں، اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، ایک بندے کو اختیار دیا ہے. وہ اختیار کیا ہے؟ وہ چاہے تو اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلا آئے، یا اگر وہ چاہے تو ہم اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں، ہم اس کو لمبی زندگی دیتے ہیں. یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی مرضی ہے. اللہ اکبر. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس نے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا پسند کیا ہے. اب سرکار نے بغیر کسی کا نام لیے، بغیر کسی کو نومینیٹ کیے، سرکار نے یہ بات ارشاد فرمائی اور میرے مدنی آ کر چل دیے. اب صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ صدیق اکبر بیٹھ کے رو رہے ہیں. آپ بیٹھ کے رو رہے ہیں. کہا جی کیوں رو رہے ہیں؟ کہ آپ کو پتا ہے حضور نے کیا کہا؟ کہا حضور نے کہا اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے. تو آپ فرماتے تمہیں معلوم ہے سرکار نے یہ بات کس کے متعلق کہی ہے؟ کہا کس کے متعلق؟ کہا حضور نے یہ بات اپنے بارے میں ارشاد فرمائی. فرماتے میں سمجھ گیا ہوں اب سرکار کا وقت قریب ہے، حضور ہم سے جدا ہونے والے ہیں. سرکار نے یہ جو فرمایا کہ اس نے رفیق اعلیٰ کی ملاقات کو پسند کیا ہے، حضور نے اپنی طرف اشارہ کیا ہے کہ اب میرا وقت قریب ہے، رب نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، اب میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں. سرکار نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، حضور اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار تھے اور کم و بیش 1,44,000 کا مجمع تھا، اور حضور نے تمام صحابہ سے پوچھا الا هل بلغت، بتاؤ میں نے تبلیغ کر دی ہے، تم تک اسلام پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا بلا بلا. قالوا بلا، کیوں نہیں حضور، آپ نے ہم تک تبلیغ کر دی ہے، آپ نے رب کا پیغام ہمیں پہنچا دیا ہے. تو حضور نے سب صحابہ کو گواہ کر لیا کہ دیکھو رب نے جس کام کے لیے مجھے بھیجا تھا وہ کام میں نے صحیح کر دیا ہے، تبلیغ تم کو پہنچا دی ہے، وحدانیت کا تمہیں پرستار بنا دیا ہے. سب صحابہ نے کہا حضور بالکل، کیوں نہیں. یہ حضور کے الوداعی اشارے تھے، یہ الوداعی اشارے تھے، اور ان اشاروں کو سوائے صدیق اکبر کے کوئی نہیں جان سکا. اور کتنے رقیق القلب. اللہ اکبر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا وہ ایام شروع ہوئے نا جس میں سرکار کا ظاہری وصال ہوا، تو حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ جاؤ صدیق اکبر سے کہو وہ نماز پڑھیں صحابہ کو. تو اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور صدیق اکبر بڑے نرم مزاج کے آدمی ہیں، رقیق القلب ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو سکے. تو حضور نے فرمایا جاؤ صدیق اکبر کو کہو. حضور پھر عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ تم زمانہ یوسف کی عورتوں کی طرف بہانے نہ بناؤ. اما عائشہ فرماتے حضور اگر آپ کہو میں جناب عمر تک پیغام پہنچوں. فرمایا نہیں، صدیق کو کھڑا کرو، صدیق اکبر کو کھڑا کرو. اللہ اکبر. گویا کہ حضور کے سامنے صحابہ کا نام بھی لیا گیا، مگر حضور نے جس کو اپنے مصلی کے لیے چنا وہ صدیق اکبر کی ذات تھی. یہی تو ہم کہتے ہیں اس کائنات میں حضور کے بعد، انبیاء کے بعد، حضور کی شان تو براء الورا ہے نا، سارے انبیاء کے بعد اس کائنات میں اگر افضل ترین کوئی ہستی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں اگر کوئی شخص صدیق اکبر سے افضل کسی اور صحابی کو مانے، کوئی یہ کہے کہ جناب علی المرتضی، یہ بعض روافضی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یا بعض نیم رافضی ہیں، اس قسم کے جو لوگ، وہ کہتے نہیں جناب صدیق اکبر سے افضل علی کی ذات ہے. ہمیں ہمارے علماء نے یہ عقیدہ دیا ہے
سارے صحابہ افضل اور اعلیٰ ہیں، مگر حضور نے جسے اپنی حیات میں صحابہ کا امام بنایا اور صحابہ کو ان کی افضلیت کا درس دیا، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص صدیق اکبر سے افضل کسی اور صحابی کو بتلاتا ہے تو اہل سنت کے نزدیک وہ بدعتی شخص ہے، اس کا اہل سنت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر کا دن تھا کہ جس دن میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، اور حضور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، اور حضور کی یہ عادت کریمہ تھی کہ سرکار اپنے ان دنوں میں کبھی کبھار حجرے کا پردہ ہٹا کر صحابہ کرام کو دیکھا کرتے تھے اور پردہ نیچے گرا دیا کرتے تھے۔ حضور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے غلام صدیق کی امامت میں میرے صحابہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں اب ظاہر سرکار کا جو حجرہ تھا وہ سامنے تھا، کیونکہ روضۃ من ریاض الجنہ، حضور کے حجرہ نوری سے اور سرکار کے منبر تک یہ جو جتنی بھی جگہ ہے اسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، یعنی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اب سرکار کا حجرہ وہ آگے تھا اور وہیں پر جو ہے وہ مصلی رسول بھی بچھا کرتا تھا۔ اب سرکار جب بھی حجرہ نوری سے پردہ ہٹاتے تو صحابہ کی نظریں سیدھی سرکار کے رخ پہ پڑتی تھی۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، اتنے میں حضور نے اپنے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا تو صحابہ کہتے ہیں ہماری سب کی نظریں جناب سرکار مدینہ تک پہنچی۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں بخدا، بخاری شریف کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب سرکار کے چہرے کو دیکھا ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قرآن کے ورد کھلے ہوئے ہیں، قرآن کے اوراق کھلے ہوئے ہیں، ہمیں یوں لگ رہا تھا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں قریب تھا ہم سرکار کے دیدار کی خوشی میں نماز بھی توڑ دیتے، اس لیے کہ حضور کے حجرے تک کسی کی رسائی نہیں تھی۔ سرکار جب ان دنوں میں تھے نا اپنے حجرے میں تو صرف مولا علی آیا کرتے تھے حضور کے پاس، تو صحابہ کرام مولا علی سے پوچھا کرتے تھے علی بتاؤ حضور کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں اصبحت یا رسول اللہ، حضور نے صبح اچھی کی ہے، حضور کی طبیعت بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے اب وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب ملتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، جی ہم تو عید کا چاند دیکھنے تو ہماری خوشی نہیں تھمتی یارو، جب صحابہ اس چاند کو دیکھتے ہوں گے کہ جس چاند کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ چاند دیے ہیں، تو پھر صحابہ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، اچھا ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے اسلام قبول کیا تو کہتے ہیں کہ جب ان سے ان کے بیٹے نے پوتے نے پوچھا کہ ابا جان حضور کے اوصاف بتاؤ، حضور کے خد و خال کیسے تھے، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، سرکار کی زلف عنبرین کیسی تھی، سرکار کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، تو وہ کہتے ہیں خدا کے بندو میں آج تک آنکھیں اٹھا کر کبھی سرکار کا دیدار بھی نہیں کر سکا، شرم و حیا کی وجہ سے۔ اور بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی جی بھر کے حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور بعض صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے انگلیوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ کے ان انگلیوں کے سوراخوں سے دیکھا کرتے تھے، اور بعض کا مزاج یہ تھا کہ وہ ٹک ٹکی باندھ کے حضور کو تاکا کرتے تھے۔ اپنے اپنے مزاج کے تھے صحابہ۔ ایک صحابی حضور کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کیا دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے اللہ کے نبی میں اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہا ہوں، حضور جب میں گھر جاتا ہوں نا آپ کی یاد ستاتی ہے، میں پھر دوڑا چلا آتا ہوں، پھر آپ کا دیدار کرتا ہوں۔ حضور چلو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے نا، جب جب پیاس لگے گی آپ کی دیدار سے آنکھوں کی پیاس بجھاؤں گا۔ بندہ نواز ذرا یہ بتلائیے جنت میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ پھر یہ تو دنیا کا معاملہ، جنت میں کہاں تلاش کروں؟ اگر جنت میں ملا بھی صحیح تو حضور میں جنت کے ادنا درجے میں ہوں گا اور آپ تو اعلیٰ علیین والے انبیاء کے ساتھ ہوں گے، تو حضور میں وہاں آپ کو کیسے پاؤں گا؟ اللہ اکبر، صحابہ کی محبت تو دیکھو، وہ تو آگے کی دید لگائے بیٹھے، حضور وہاں دیدار کیسے ہوگا؟
میرے مدنی آقا جناب انس فرماتے حضور چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے، اتنے میں جبریل امین قرآن کی آیت لے کے اترے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا اے نبی، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا، یہ بہترین دوست ہیں۔ پھر میرے مدنی آقا نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، میرے غلام سن کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اللہ اسے اس کا قرب عطا کرے گا۔ تو گویا کہ تجھے مبارک ہو گئی جنت میں، رب تجھے میرا قرب عطا فرمائے گا۔ جناب انس بن مالک فرماتے میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، مگر مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ اسلام قبول کیا، خوشی خوشی ہے، مگر اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس دن سرکار کے اس فرمان کو سن کے ہوئی کہ جو جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا۔ فرماتے اس دن تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، قیامت کے دن رب مجھے انہی کا قرب عطا فرمائے گا۔ وہ تو حضور کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ سرکار کا حجرے کا پردہ ہٹا، قریب تھا، نماز توڑ کے رخ مصطفیٰ کو تکنے کے لیے دوڑ جاتے، حضور کے دست مبارک کو جا کے بوسے دیتے، مگر میرے مدنی آقا جناب صدیق اکبر نے دیکھا سرکار آ رہے تو آپ الٹے قدم ایڑیوں کے بل صف میں جا رہے تھے کہ مصلی رسول پہ حضور آ کے کھڑے ہوئے نماز پڑھائے۔ حضور نے اشارہ کیا، فرمایا کہ صدیق نماز پڑھاؤ، اور ایک موقع پہ سرکار نے منع فرمایا تھا صدیق نماز پڑھاؤ، کیونکہ سرکار تو دیکھا کرتے تھے حجرے سے۔ ایک دفعہ صدیق پیچھے چلے گئے، صف میں جا کے کھڑے ہو گئے، حضور تشریف لائے، حضور نے نماز مکمل کی اور پھر پوچھا حضور نے صدیق سے، اے صدیق جب میں نے اشارہ کیا مصلی پہ کھڑے رہتے تم پیچھے کیوں گئے تھے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ حضور ابو قحافہ، جناب صدیق اکبر کے بارے جناب عثمان کی کنیت تھی ابو قحافہ، کہ ابو قحافے کی بیٹے کی یہ ہمت کہ آپ کے ہوتے آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ مگر وہ جو دن آخری دن تھا، سرکار نے اشارہ فرمایا کہ صدیق پیچھے نہیں جاؤ، نماز مکمل کرو۔ صحابہ کہتے او ہو، پھر زندگی کا وہ ہماری آخری دن تھا جب سرکار نے پردہ گرایا اور ہمیں یوں دیکھا، صحابہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار کے چہرے پہ تبسم، جناب انس فرماتے حضور نے تبسم کیا اور تبسم کے ساتھ سرکار ہنسنے لگ گئے۔ ایک ہوتا ہے تبسم جس کے اندر یہ خالی ہونٹوں کی جنبش بتاتی ہے تبسم ہے، اور تبسم کے ساتھ ہوتا ہے ایک ہنسنا کہ جس کے اندر دندان مبارک بھی سرکار کے نظر آئے، اس کو کہتے ہیں ہنسنا، ضاحکہ۔ سرکار نے تبسم کیا، تبسم کے بعد پھر ہنسے، پھر پردہ نیچے گرایا، جب سرکار گئے پھر پلٹ کے نہیں آئے۔ یہ سرکار کا آخری دیدار ہم نے نماز کی حالت میں کیا، اور پھر سرکار کا ظاہری دیدار ہم نہیں کر سکے۔ گویا کہ سرکار نے آخری مرتبہ صدیق کو مصلی امامت پر کھڑا ہوا دیکھا، حضور کے چشمان مبارک پر آنسو تھے، حضور کا چہرہ کھل اٹھا، حضور سمجھ گئے صدیق مصلی امامت پر قائم رہنا، امت کی یوں ہی امامت کراتے رہنا، امت کے تو ہی جو ہے وہ مقتدا ہو، تم ہی پیشوا ہو، میں رفیق اعلیٰ کے پاس جا رہا ہوں، میں رفیق اعلیٰ کے پاس جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا جی بھر کے دیدار بھی میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں، جی بھر کے دیدار بھی میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت صدیق اکبر کی قبر انور پر اپنی کروڑ وہاں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ قیامت کے دن آپ کا قرب اور آپ کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔